अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू कैपिटल सर्किट। मैं हूं फरूख पतासी। नाजरीन, कल हमने कहा था कि ग्रोथ के बारे में हमने कल जो प्रोग्राम किया था उसका सिलसिला आज चलता रहेगा और हमने कहा था कि डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन हमें आज ज्वाइन करेंगे। उन्होंने आज हमें ज्वाइन कर लिया है। ये डॉक्यूमेंट है जी, दोबारा से मैं दिखा रहा हूं। मैंने कल भी कहा बड़ा उम्दा छपा हुआ है, बड़ा खूबसूरत भी है और इसका कंटेंट भी मुझे बहुत अच्छे लगे। लेकिन इसके साथ साथ जो है कुछ और एस्पेक्ट्स भी हैं जिन पे हम डिस्कशन करना चाहेंगे। मैं एक बात जरूर कह दूं, इस प्रोग्राम से पहले इस प्रोग्राम के टॉपिक से बिल्कुल कतई नजर, पिछले 2-3 दिनों से हमारे मुल्क के अंदर बात हो रही है कि मीडिया में और दीगर जगहों पे पॉलिटिशियंस के दरमियान हमारी फौज या हमारे मुल्क के खिलाफ कोई साजिश चल रही है। मैं एक जरूर बात इंपॉर्टेंट कहना चाहूंगा जिसका ताल्लुक कोई बिल्कुल डॉक्टर साहब से भी नहीं है, इस प्रोग्राम से भी नहीं, और वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर बिलअमूम जितने लोग हैं वो सारे पेट्रियाटिक हैं और अगर इस मुल्क को आगे बढ़ाने का काम होगा तो उसमें सारे कंसेंसस में हिस्सा लेंगे और सारे आगे लेके चलेंगे। साजिशों को भूल जाए, मुल्क हमने बनाना है। तारुफ मैंने आधा अधूरा पहले करा दिया, दोबारा से कंप्लीट करा देता हूं। डॉक्टर नदीम उल हक साहब हैं हमारे साथ, डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान एंड चांसलर ऑफ पाइड। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द प्रोग्राम एंड ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो मुबारक हो कि ये बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट है। थैंक यू। खूबसूरती के अलावा उसके अंदर कंटेंट भी बहुत अच्छा है। लेकिन जस्ट टू अंडरस्टैंड वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम, आपका और आपकी टीम के बारे में मीडिया की बड़ी मोहब्बत है। पहले दिन से ही आपको लाइसेंस दे दिया गया था कि आप लोग फेल हो गए। मैं ये नहीं पूछूंगा वो क्यों है, मैं आपसे ये पूछूंगा कि ये प्रोपेगेंडा भी है कि आप लोग IMF का एजेंडा पाकिस्तान में प्लीड कर रहे हैं या पेट्रियाटिक नहीं हैं, मुल्क से मोहब्बत नहीं करते। बताइए कि आप हैं या नहीं। जी देखिए, पेट्रियाटिक हैं तो इतने सालों के बाद मुल्क में वापस आ गए हैं। ठीक ठीक। पेट्रियाटिक हैं तो अपनी जो भी लाइफस्टाइल था, डॉक्टर साहब भी, मैं भी, वो छोड़ के यहाँ जिस मुश्किलात में भी काम कर रहे हैं। ये जो आपने बात की IMF का एजेंडा या किसी का एजेंडा, देखिए जी, हम तो एक सिंपल इकोनॉमिस्ट हैं। एक मुल्क की इकोनॉमिक पॉलिसी बना रहे हैं। जैसे कि एक एरोनॉटिकल इंजीनियर होता है, उसको जहाज चलाना है। अब जहाज चलाने के प्रिंसिपल्स कोई IATA नहीं बनाता, कोई इंटरनेशनल एजेंसी नहीं बनाती, वो तो एक कुदरती प्रिंसिपल्स हैं। क्रिकेट खेलनी है तो आप कहें कि आप इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड की क्रिकेट खेल रहे हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड की क्रिकेट कोई नहीं होती, क्रिकेट एक ही दुनिया में है। इसी तरह मैं आपको कहूँ इकोनॉमिक पॉलिसी भी एक ही दुनिया में है। ठीक है ना जी। उसके कुछ अपने डिसिप्लिन हैं। ठीक है जी। फिस्कल डेफिसिट के कुछ असरात हैं, मैक्रो स्टेबलाइजेशन के कुछ असरात हैं। उन पॉलिसीज के ऊपर हमारा जो ख्याल है वो वही है जो किसी भी अच्छे इकोनॉमिस्ट का होगा। ठीक है। उसमें IMF हमारी मदद कर रहा है। IMF को ये नहीं है कि हमारा कोई वो क्या कहते हैं भगवान है या कोई हमारे ऊपर वो बैठा हुआ है। IMF एक इंटरनेशनल एजेंसी है जिसके अंदर आपको पता है मैं 30 साल काम करता रहा हूँ। आई नो इट वेरी वेल, आई हैव वर्कड इन मेनी कंट्रीज। IMF एक क्लब है ऑफ कंट्रीज, हम भी उसके मेंबर हैं, बाकी पूरी दुनिया मेंबर है। कोई मुल्क नहीं है जो उसका मेंबर नहीं है। हर बंदे का अपना वोटिंग शेयर है। IMF एक इंश्योरेंस एजेंसी है, जब आप मुश्किलात में फंस जाते हैं वो आपके पास है। जब कोई और आपको पैसे नहीं देता वो आ जाता है पैसे देने के लिए। पॉलिसीज पे डिस्कशन होती है, प्रोफेशनल लेवल पे होती है, इसलिए कि भाई हमने अपने प्रॉब्लम्स के साथ डील करना है। हमारे यहाँ इन्फ्लेशन है, हमारे बैलेंस पेमेंट क्राइसिस है, ग्रोथ स्लो डाउन है, ये उसके ऊपर डील करना है। वो एक इकोनॉमिक्स के प्रोफेशनल लेवल पे, जैसे कि आप क्रिकेट शायद अफरीदी इमरान खान को बिठा दें, जैसे वो क्रिकेट डिस्कस करेंगे वैसे ही हम उनके साथ डिस्कस करते हैं। उसमें अब ये तो नहीं कि जनाब वो उसको कहे नहीं यार तुम अमेरिकन तरीके से बॉलिंग कर रहा है, तुम IMF के तरीके से बॉलिंग कर रहा है, वो चीज़ है। यानी कि आप कह रहे हैं कि अगर टीम का कोच कोई फॉरनर भी आएगा तो वो मुल्क से वफादार जरूर होगा, टीम से जरूर होगा। बिल्कुल। खैर, एक वजह इसकी ये भी है कि इसके अंदर ज्यादातर डीरेगुलेशन की बात हो रही है। ऐसे लगता है कि न्यू लिबरल पॉलिसीज लेके आई जा रही हैं और IMF का कहा जाता है कि न्यू लिबरल ही पॉलिसीज को वो प्लीड करते हैं। हाउ डू यू सी दिस? क्या ये न्यू लिबरल पॉलिसी है? क्या ये अच्छी चीज है, क्या बुरी चीज है? जी, न्यू लिबरल जो लेबल है ना, उसको अब हम टेलीविजन पे क्या डिस्कस करें, वो भी एक इमोशनल लेबल बना हुआ है। देखिए, एक पुराने जमाने में बात थी सोशलिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म। ठीक। वो सोवियत यूनियन के मर जाने से सोशलिज्म मर गई है। चीन भी अब माशाल्लाह कैपिटलिस्ट हो गया, रशिया भी कैपिटलिस्ट हो गया। ठीक है जी। तो अब दुनिया में डिबेट वो रही नहीं, सोशलिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म, लोगों ने न्यू लिबरल छाप दिया। ठीक है जी। बात बड़ी सिंपल है। अब कोई दुनिया में इकोनॉमिस्ट नहीं है, स्पेशली आफ्टर द ग्लोबल क्राइसिस, जो मार्केट्स वर्सेस गवर्नमेंट्स की बात करता है। हम सब कहते हैं कि हमें अच्छी हुकूमत भी चाहिए और अच्छी मार्केट भी चाहिए। ठीक है जी। तो अच्छी हुकूमत बड़ी हुकूमत नहीं है लाजमी। नहीं, इस डॉक्यूमेंट में जो हम बात कर रहे हैं,
ہم ہیں 21st سینچری میں. امپورٹنٹ چیز ہے 21st سینچری. یہ 11واں سال ہے ایک نئی صدی کا. ہمارا جو سسٹم ہے وہ ماشاءاللہ ہمیں جو گورے چھوڑ گئے تھے اس کے بعد ہم نے بہت کم ریفارم کیے, جو کیا اس کو ہم نے ڈسٹارٹ کر دیا. ہم نے 21st سینچری کی سرکار بنانی ہے اور 21st سینچری کی مارکیٹ بنانی ہے. بچہ پرورش کے لیے ماں بھی چاہیے ہوتی ہے, باپ بھی چاہیے ہوتا ہے. اکانومی کی پرورش کے لیے بھی مارکیٹ بھی چاہیے ہوتی ہے تو سرکار بھی چاہیے ہوتی ہے. اچھی ریگولیشن چاہیے ہوتی ہے, آپ کو بھی معلوم ہے. آپ کے میڈیا کی ریگولیشن چاہیے, نیپرا چاہیے, ریگولیشن چاہیے. چلے سوری آئی ڈونٹ مین ٹو سے کہ میڈیا کے کانٹینٹ کی ریگولیشن, میڈیا کی مارکیٹ کی ریگولیشن ہوتی, کانٹینٹ کی ریگولیشن نہیں ہوتی. کاش وہاں پہ ہو. ٹھیک ہے جی. سملرلی اگر آپ چلیں جائیں کسی بھی ایریا میں ریگولیشن کے صرف 2 مقصد ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک تو پراپر مارکیٹ میں انٹری اور ایگزٹ کمپٹیشن, ٹھیک ہے جی, اور پروڈکٹ ڈیفینیشن. ٹھیک ہے, باقی ریگولیٹر کا یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ گھسے کام کرنے میں, لوگوں کو بتائے کہ کیا کرنا ہے, کس قسم کا تیل بنانا ہے, کس قسم کی چینی بنانی ہے. وہ نہیں, کوالٹی سٹینڈرڈز فکس کر دیں پھر لوگوں کو کرنے دیں. ٹھیک ہے, تو ہم نے اس میں نیو لبرل کوئی نہیں, اس میں صرف یہ ہے اس وقت ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سرکار بہت بڑی ہے. سرکار دیکھیں آٹے میں گھسی ہوئی ہے, چینی میں گھسی ہوئی ہے, پٹرول میں گھسی ہوئی ہے, ہر چیز میں سرکار ہے. سرکار کو ہم نے پبلک سیکٹر انٹرپرائزز ماشاءاللہ 300-400 بلین کا نقصان کرا رہے ہیں, بجٹ میں آ گیا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ایس سی تو ایک لیول ہے نا, بٹ سرکار جو کنسٹرکشن میں ہے, ٹرانسپورٹ میں ہے, جب سرکار نکلے گی تو وہاں پرائیویٹ انویسٹمنٹ آئے گی. پرائیویٹ انویسٹمنٹ زیادہ ایفیشینٹ ہوتی ہے. اچھا, یہ دس از اگین اے ویری انٹرسٹنگ کانسیپٹ, اور اس کے بارے میں بات کریں گے کیونکہ لا اینڈ آرڈر بھی ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا ڈائنامک ہے, پرابلم ہے. لیکن سب سے پہلے میں یہ پوچھوں کہ میں نے اس کے کانٹینٹ پڑھے ہیں, اس پہ ہم ڈیبیٹ بھی کریں گے آگے جا کے. کتنے آپ کانفیڈنٹ ہیں کہ اس کو امپلیمنٹ بھی کیا جا سکتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ موجودہ حکومت کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپروو کر دیتی ہے, این ای سی سے یہ بھی اپروو ہو گئی, بعد میں اس میں فالو اپ نہیں ہوتا, ارریلیونٹ بن جاتا. دیکھیے جی, میں امپلیمنٹیشن پہ چھوٹی سی بات کہوں کہ ہم اپنے آپ کو بہت وہ ماتم کرتے ہیں کہ ہم امپلیمنٹ نہیں کرتے. یہ بھی بات کچھ حد تک صحیح نہیں ہے, لیکن ہم نے کافی حد تک چیزیں امپلیمنٹ کی. ہم نے ماشاءاللہ ٹریڈ لبرلائزیشن امپلیمنٹ کی تھی نا 19 سمتھنگ میں, 2000 میں, ارلی 2000 تک ہم نے کمپلیٹ کر لی تھی. کافی لبرلائزیشن کی تھی, اس سے کافی فائدہ ہوا. ٹھیک ہے جی. ہم نے جو پرانا سوشلسٹ نظام اڈاپٹ کیا تھا اس کو انریول کر دیا, کافی حد تک ہم نے کیا. ٹھیک ہے جی. ہم نے پرائیویٹائزیشن بھی کچھ کی. ٹھیک ہے جی. ہم نے کافی ساری چیزیں کرنے کی بھی کوشش کی, امپلیمنٹ بھی کی. ہاں, ایک بات بہت ضروری ہے, اب تیسری دفعہ کہہ رہے ہیں سوشلسٹ. ود ڈیو ریسپیکٹ, جو کانسیپٹ ہے یہ پلاننگ کمیشن کا وہ بھی تو سوشلسٹ ماڈل ہے. ویری ویل پٹ اینڈ کوائٹ فرینکلی پلاننگ کمیشن کا جو سوشلسٹ پارٹ ہے اس کو بھی غور کرنا چاہیے. بالکل صحیح ہے, 5 ایئر پلانز نہیں ہونے چاہیے. بالکل صحیح ہے. دیکھیے جی, پلاننگ کمیشن کا رول کیا ہے اس پہ بھی آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی, پر پہلے میں آپ کے امپلیمنٹیشن سے فرق کروں کہ امپلیمنٹیشن ہم نے کی ہے, جو مجھے ہے نا ہم نے اچھی امپلیمنٹیشن ایک نہیں کی, اور ہمارے پلانز جو ہم امپلیمنٹ کرنے جا رہے تھے وہ بھی کمپلیٹ نہیں تھے. ہم اس پر ہی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم بات کو جڑ سے پکڑیں, اور جو بات ہے اچھی مارکیٹ, اچھی گورنمنٹ بنانے کی, اس کو جڑ سے ہم ٹھیک کریں, اور اچھی انسٹیٹیوشن جو نئی اب اکنامک تھیوریز اور جو لوگوں کو بات آ رہی. پرانے زمانے میں ہم سوچتے تھے کہ بریجز بنا لیں, سڑکیں بنا لیں, بلڈنگ بنا لیں تو گروتھ ہو جائے گی. اب لوگ کہتے ہیں اس سے نہیں ہوتی. بڑے بڑے مفکر اور بڑے بڑے نوبیل پرائز ونر سے ہم نے بات کی ہے, اور ہم نے تبھی یہ گروتھ اسٹریٹجی آپ کو بتا دوں ہم نے کمرے میں بیٹھ کے نہیں بنائی. ہم نے پوری دنیا سے, آپ کو دیکھا ہوگا بڑے بڑے ناموں نے اور بڑے اچھے نام, تو ان سے ہمیں یہ سمجھ آئی گروتھ تب ہوتی ہے جب آپ کے پاس آرگنائزیشن, کام کرنے کا طریقہ, ایٹیٹیوڈ, انسٹیٹیوشنز ہوں گروتھ کے لیے. گروتھ یہاں ہے, گروتھ ان چیزوں میں نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. یہ نہیں ہے کہ آپ نے سڑکیں, آپ نے کہا تھا کہ ہارڈ ویئر ورسز سافٹ ویئر, اور اس میں بھی ہے. اب آ جاتے ہیں پلاننگ کمیشن کے رول پہ. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, پرانے طرز کی پلاننگ کمیشن جو پلان بنا رہی ہے اور جو صرف پی ایس ٹی پی کر رہی ہے وہ تو خیر پرانی ہوگی بات. ایک زمانے میں پلان جب بنتا تھا تو سینٹرل بینک کا کریڈٹ بھی پلان کے ساتھ لنک تھا, لائسنس بھی پلان کے ساتھ لنک تھا, سب کچھ پلان کے ساتھ لنک تھا. اب وہ پلاننگ ختم ہو گئی, چین میں بھی سب جگہ ختم ہو گئی. وہ نہیں ہمیں چاہیے. گروتھ اسٹریٹجی اس لیے نام رکھا ہے, گروتھ فریم ورک اس لیے نام رکھا ہے کہ ہم پلان نہیں بنا رہے, ہم ایک وے فارورڈ بتا رہے ہیں. یہ وے فارورڈ بیسڈ آن ریفارم ہے. ٹھیک ہے. پلاننگ کمیشن کا جو کام میرے نظریے میں ہے وہ یہ ہے کہ ملک میں ترقی, گروتھ, ڈیولپمنٹ, پاورٹی ایریڈیکیشن, ان چیزوں کا دھیان رکھنا. صرف تھنک ٹینک کے طور پہ کام کرے نہیں, لٹل مور دین تھنک ٹینک. اٹ ہیز ٹو ڈیولپ اے روڈ میپ
ٹھیک ہے, کیونکہ ہر سوسائٹی میں, چاہے امریکہ میں دیکھ لیں ابھی, ٹھیک ہے جی, ہر سوسائٹی میں اکنامک ریفارم کنٹینیوس چیز ہے. یو کانٹ ریسٹ آن یور لارلز, یو ہیو ٹو کیپ ریفارمنگ. ہر سوسائٹی میں آپ کو اکنامک گروتھ پہ سیپریٹ توجہ دینی ہے. آپ نے دیکھنا ہے انویسٹمنٹ کیوں نہیں ہو رہی, آپ نے دیکھنا ہے سیونگز کیوں نہیں ہو رہی, آپ نے دیکھنا ہے لوگ کیوں نہیں نئی نئی دریافتیں کر رہے, کیوں نہیں. ہمیں اس طرف, پوری دنیا میں آپ دیکھیں لوگ اس طرف غور کرتے ہیں. ان شارٹ یہ بتائیے, ود ڈیو ریسپیکٹ یہ بتائیے کہ چائنا کے اندر ایک منسٹری آف اکنامک ریفارمز ہے, کیا وہ مینڈیٹ ہے یا پھر ہونا یہی چاہیے؟ یہی ہونا چاہیے, یہی اسی طرف نہیں ہے ابھی, اسی طرف ہونا چاہیے, تقریباً وہی ہے, بٹ اسی طرف ہم فردر الیبوریٹ کریں. اس کے اپروول کے بعد تو واقعی لگتا ہے کہ مینڈیٹ مل گیا, اس طرف جا رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ہو گیا. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ براڈ بیس کنسنسس بھی آپ نے کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے, کیونکہ سویپنگ ریفارمز ہیں, پوری بیوروکریسی کو ریڈو کرنے کی بات ہے, پرائیویٹائزیشن کی ہے اس کے لیے, یا یہ دیز آر دا فرسٹ؟ جناب ہم نے بہت ساری جگہ, کراچی سے لے کے پشاور تک ہر جگہ ہم نے کوشش کی ہے, کانفرنسز کروائی ہیں, میڈیا پہ گئے ہیں, لوگوں سے باتیں کی ہیں, ہر جگہ سے مفکر بلائے ہیں, ان سے باتیں کی ہیں, جرنلسٹ کو انوالو کیا ہے, ایکیڈیمکس کو انوالو کیا, پولیٹیشین کو انوالو کیا, سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی, نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی وغیرہ وغیرہ. پر میں یہ نہیں کہتا کہ ہم نے کمپلیٹ کر لیا, اور مزید کوشش کی ضرورت ہے, اور مزید کنسنسس بلڈنگ کی ضرورت ہے, کیونکہ میرے نظریے میں ریفارم از اے چینج آف مائنڈ, گروتھ از آلسو چینج آف مائنڈ. ٹھیک ہے, ایک مائنڈ سیٹ کی بات ہے. ہمیں ایک مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے اور ایک گروتھ نیریٹو چینج کرنا ہے. ابھی تک ہمارا نیریٹو ہے کہ جی سڑکیں بنا دیں, فلائی اوور بنا دیں, گروتھ ہو جائے. ہم اس کو موو کرنا چاہ رہے ہیں کہ جناب گروتھ, انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کرنا. بالکل, وہ ایک مائنڈ سیٹ چینج کی ضرورت ہے, اس پہ بہت کام کی ضرورت ہے. لیکن دیکھیں نا, ایک سائڈ پہ یہ نیریٹو ہے, دوسری سائڈ پہ ہمارے ملک کے اندر یہ چل رہا ہے, کنسپریسی تھیریز بھی چل رہی ہیں کہ ساری دنیا سازش کر رہی ہے ملک کو اکھاڑنے کی. ایسے وقت میں آپ کو کون طاقت دے گا ان ریفارمز کے لیے؟ I think your point is well taken, but I think we are not singular in that. ٹھیک ہے جی, اب ہر ملک میں یہ ہو گیا, ٹھیک ہے, کہ ایک وہ میڈیا کی پاور, لیک آف ٹرسٹ وغیرہ وہ سب جگہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, ورلڈ از چینجنگ آل دا ٹائم. پہلی چیز تو ہم یہ ٹیبل پہ رکھ دینا کہ دنیا اسٹیٹک نہیں رہتی, دنیا ہمیشہ چینج ہوتی رہتی ہے. ٹھیک ہے جی, تو یہ دنیا پھر ایوالو کر رہی ہے, سوشل میڈیا کی وجہ سے انوالو کر رہی ہے, انٹرنیٹ کی وجہ سے انوالو کر رہی ہے. کچھ گورنمنٹ ایجنسیز بھی زیادہ چلاک ہو گئی ہیں, پہلے سے وہ انوالو ہو گئے, تو یس اٹس ہیپننگ. بٹ آئی تھنک کوائٹ فرینکلی میرے نظریے میں دس از اناوائڈیبل. ٹھیک ہے, ہمارے پاس اس وقت 90 ملین بچے انڈر دی ایج آف 20 ہیں. وہ کانسٹنٹلی لیبر فورس میں 2-2.5 ملین بچے آپ کہہ رہے ہیں, نہیں 50%, 90 ملین اگر 180 ملین کا بیس پروجیکشنز کہاں سے ہم لیتے ہیں؟ سینسس تو ہوا نہیں, جو سینسس کی پچھلے سینسس کے نا, اس کو انٹرسینسل پروجیکشنز کرتے ہیں ہم فرٹیلٹی سرویز وغیرہ کے ذریعے, وہ کی ہوئی ہیں. اس کی بیسس پہ اگر آپ دیکھیں تو وہ میتھڈالوجی ہے انٹرسینسل, تو وی کین ڈسکس دیٹ. اس کی بیسس پہ اب اس وقت پاپولیشن جو میں بیس کر رہا ہوں وہ بھی 177 کہتے ہیں, میں 180 بیس کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, 180 پہ 90 ملین 50% رفلی آر انڈر دی ایج آف 20. رفلی 2.6 ملین, statistics are never exact, there's always a little bit of a give. Roughly 2.6 million are coming with labor force every year. ٹھیک ہے جی, اب ان کو آپ اگر امپلائی نہیں کریں گے تو وہ پھر ماشاء اللہ they are the people who are going towards the wrong direction. And you're talking about wrong direction as in terrorism, right? As in everything, violence, any kind. Not just terrorism, it could be anything. It could be just robbery. ٹھیک ہے جی. تو my point is کہ اس لیے ہمیں اس کی طرف بھی دھیان دینا ہے. growth in jobs. This is not just growth, this is growth in jobs. تبھی اگر آپ دیکھیں فرنٹ پیج پہ ہم نے لگا ہوا ہے کوالٹی آف لائف. جو ہمارا آبجیکٹو ہے کوالٹی آف لائف. جی ٹھیک ہے نا جی. تو وی ہیو ٹو تھنک مور براڈلی. اور ایک چیز میں اور کہہ دوں, ہر سوسائٹی میں ہمیں بہت ساری چیزوں پہ اکٹھا سوچنا ہوتا ہے, ایک وقت پہ بہت ساری چیزوں پہ سوچنا ہوتا ہے. ٹھیک, تو جسٹ ایز یو آر تھنکنگ اباؤٹ وار آن ٹیررزم, سیکورٹی, your other problems, conspiracy theories as well, we also have to think about our growth jobs. ٹھیک. لیکن اس کے اندر ایک چیز مجھے کم نظر آئی ہے, اور وہ یہ ہے پاپولیشن کنٹرول کے بارے میں کوئی ایمفیسس ہی نہیں ہے, کیونکہ ہمارے ملک کے اندر اگر پاپولیشن اسپیڈ سے بڑھتی رہی تو یو نو کہ پاپولیشن بڑھتی نہیں ہے, ملٹیپلائی ہوتی ہے. اس کا کیا کریں گے؟ جی میری بڑی جتنی بھی کریٹ کر لیں گے جابس وہ کم پڑ جائیں گے. نہیں, میری اس میں پاپولیشن سلو ڈاؤن ہو رہی ہے ہماری. وہ سر آپ جہاں بیٹھے ہیں وہاں سب کچھ اچھا لگتا ہے, بات یہ ہے کہ حقیقت میں ہے یا نہیں ہے, یہ بھی تو دیکھیں. میں آپ کو بتا دوں, ہماری پاپولیشن گروتھ ریٹ اتنی سلو ڈاؤن نہیں جتنی ہونی چاہیے تھی, پر 3 سے 2 پہ آ گئی ہے. ٹھیک ہے, اور پاپولیشن گروتھ ریٹ آگے جا کے سلو ڈاؤن ہوئے گی. یہ لانگ ٹرم ٹرینڈز ہیں, ہر سوسائٹی میں ہوتے ہیں, اس کے اوپر بھی ہم بات کر سکتے ہیں. دیکھیے جی,
پاپولیشن جو ہمارے ویلفیئر پروگرامنگ ہم کرتے رہے ہیں ان سے تو اتنا امپیکٹ پاپولیشن پہ نہیں آیا، بٹ ایک لانگ ٹرم ٹرینڈ ہے جو دنیا میں دیکھا گیا ہے ملکوں میں، جیسے جیسے ابھی انکم بڑھتی ہے نارملی پاپولیشن خود ہی ریڈیوس ہوتی ہے، گروتھ ریٹ ریڈیوس ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی. تو اگر ہماری پاپولیشن گروتھ ایکسیلریٹ کرے گی تو ساتھ ساتھ وہ پاپولیشن گروتھ بھی کرے گی، ٹھیک ہے. اینڈ دیٹس دی اونلی وے ٹو گو فارورڈ. دس از آلسو ناٹ ٹو سے کہ ہم پاپولیشن